اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم الانبیاء سلام علیک، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ۔ میں ہوں راہیل بٹ اور بٹ گوٹ فارم کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہونے کا مقصد، کل جو میں نے اپنے پیج پر سٹیٹس لگایا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم بکریاں پال تو لیں لیکن ان کو بیچیں گے کہاں۔ اس کی ضرورت اس لیے سمجھی کہ ایک بھائی کی مجھے کال ریسیو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان بکریوں کو بیچوں گا کہاں پہ۔ تو میں آپ سے یہ ڈسکس کرتا چلوں کہ کچھ انٹرسٹنگ ڈیٹا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں گوشت کی پیداوار کے حوالے سے۔ تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کا بکریوں کے گوشت کی پیداوار میں تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر چائنا کا ہے اور دوسرا نمبر انڈیا کا ہے اور تیسرا نمبر ہمارا ملک پاکستان کا آتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں کہ جو ایکسپورٹ یعنی دوسرے ممالک میں گوشت بھیجا جاتا ہے اس میں آسٹریلیا کا پہلا نمبر، کینیا اور ایتھوپیا کا نمبر ہے، جبکہ جو ملک زیادہ پیداوار کر رہے ہیں ان کا نمبر ان میں نہیں آتا جو کہ دوسرے ممالک میں گوشت بھیج رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ تمام گوشت، وہ تمام پیداوار اپنے ملک میں ہی کنزیوم ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ممالک میں ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں کتنا بڑا چانس ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قریب ترین ہماری کون سی ایسی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں کہ جہاں پر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی جان کر حیرانگی ہوگی کہ چائنا جو پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے لیکن اس کے باوجود اس کی کھپت اتنی زیادہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے بھی گوشت منگواتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ہمارا قریب ترین ملک ہے جہاں پہ ہمیں آسانی ہوگی اس مارکیٹ کو ایکسیس کرنے میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ملک ہے وہ یو اے ای ہے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے قریب ترین ممالک میں سے آتا ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت دوسرے ممالک سے منگواتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی بڑے لیول پہ۔ اب اگر آپ آتے ہیں اپنے ایریے کے لیول پہ تو آپ یہ اندازہ کیجئے گا کہ آپ کے قریب ترین یقیناً کوئی ایسی دکان ہوگی جو دن میں 5 سے 10 بکرے سیل کر دیتے ہیں۔ اب آپ اپنی پیداوار کو دیکھیے گا کہ آپ اپنے فارم پہ کیا روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 بکرے سپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جن کا جواب نہیں میں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کام شروع کریں، اس میں برکت ہے۔ جیسا میں اپنے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ سنت کام ہے اور تمام انبیاء نے بکریاں پالی ہیں، چرائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب بھی یہ کام کریں تو اس میں یہ نیت ضرور شامل کر لیں کہ میں یہ انبیاء کی سنت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، اور نیک نیتی سے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ اس میں برکت بھی دے گا۔ اور جو میں نے ڈیٹا آپ سے شیئر کیا کہ آپ بڑے لیول پہ جانا چاہیں تو بھی ہمارے پاس بہت زیادہ سکوپ ہے کہ ہم یہ اپنا گوشت دوسرے ممالک کو بھجوا سکیں۔ اور ہمارے تو قریب ترین مارکیٹس ہیں، چائنا ہے، یو اے ای ہے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے، جہاں کی مارکیٹ کو ہم ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن ان مارکیٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے فارم کو رجسٹرڈ کروائیں اور ڈاکومنٹیشن کا پروسیس پورا کریں۔ اب یہاں پاکستان میں بھی اگر آپ بڑے سٹورز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا فارم رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ وینڈر بننا چاہتے ہیں، کسی ہوٹل کے بڑے 5 سٹار ہوٹلز ہیں، 4 سٹار 3 سٹار ہوٹلز کے وینڈر بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا فارم رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی وہاں پہ گوشت کی سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں بکریاں پال تو لوں لیکن ان کو بیچوں گا کہاں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔